اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا پروگرام حجر اسود سے جڑے حادثات کے بارے میں ہے۔ انشاءاللہ حجر اسود کی تاریخ اور اس کی فضیلت پر ایک الگ پروگرام کیا جائے گا۔ حجر اسود عربی زبان کے دو الفاظ کا مجموعہ ہے۔ حجر عربی میں پتھر کو کہتے ہیں اور اسود کا مطلب کالا رنگ۔ حجر اسود وہ سیاہ پتھر ہے جو کعبہ کے جنوب مشرقی دیوار میں نصب ہے۔ اس وقت یہ 8 چھوٹے ٹکڑوں پر مشتمل ہے۔ یہ ٹکڑے دائرے میں جڑے ہوئے ہیں جن کے گرد چاندی کا گول چکر بنا ہوا ہے۔ بعد میں سونے کا خول بھی لگایا گیا اور کئی بار خول تبدیل ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق حجر اسود اور حجر ابراہیم جو مقام ابراہیم پر نصب ہے، یہ دونوں جنت کے یاقوت ہیں جن کی چمک اور نور زمین پر لانے سے پہلے اللہ کے حکم سے ختم کی گئی، ورنہ مشرق سے مغرب ان کے نور سے روشن ہو جاتے۔ اسلامی روایات کے مطابق یہ پتھر آدم علیہ السلام جنت سے لائے تھے اور طوفان نوح میں اسے اللہ کے حکم سے جبل ابو قبیس میں چھپا دیا گیا تھا۔ جب حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو حضرت جبرائیل نے یہ پتھر جبل ابو قبیس سے لا کر دیا، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے دیوار کعبہ میں نصب کیا۔ اس مقدس امانت کے ساتھ پیش آنے والے چند بڑے واقعات کچھ اس طرح ہیں۔ 606 عیسوی میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی، سیلاب نے کعبے کی عمارت کو سخت نقصان پہنچایا اور اس کے بعد ایک آگ کا بھی واقعہ پیش آیا جس سے عمارت کمزور ہو گئی اور قریش نے اس کی دوبارہ تعمیر کی۔ لیکن جب حجر اسود رکھنے کا مسئلہ آیا تو قبائل میں جھگڑا ہو گیا۔ ہر قبیلے کی یہ خواہش تھی کہ یہ سعادت اسے ہی نصیب ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھگڑے کو طے کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ حجر اسود کو ایک چادر میں رکھا اور تمام سرداران قبائل سے کہا کہ وہ چادر کے کونے کو پکڑیں، اور سب نے مل کر چادر کو اٹھایا۔ جب چادر اس مقام پر پہنچی جہاں اس کو رکھا جانا تھا تو آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو دیوار کعبہ میں نصب کر دیا۔ اس کے بعد 692 عیسوی میں جب حضرت عبداللہ بن زبیر خانہ کعبہ میں پناہ گزین ہوئے اور مکے کا حصار ہو گیا تو فوج نے کعبے پر منجنیکوں سے پتھر برسائے اور رال بھری ہانڈیاں پھینکی جس سے آگ لگ گئی۔ اس سے حجر اسود کے 3 ٹکڑے ہو گئے۔ کچھ ذرات بہت چھوٹے تھے جنہیں مسالے میں مکس کیا گیا اور اس میں 3 ٹکڑے لگا کر پیالہ نما شکل دی گئی اور ارد گرد چاندی کا خول منڈیا گیا۔ 317 ہجری میں جب مکہ مکرمہ کرامتہ کے دست تصرف میں آیا تو ابو طاہر نے حرم محترم میں خون کی ہولی کھیلی۔ 8 ذی الحج 317 کو اس قدر قتل عام کیا گیا کہ حجاج کی لاشوں سے چاہے زمزم بھر گیا۔ یہ لاشیں جان بوجھ کر زمزم میں پھینکی گئی تھیں تاکہ اس کا تقدس پامال ہو۔ شہر اور مضافات کے 30,000 بے قصور افراد کو موت کی نیند سلا دیا گیا، جن میں 1700 حاجی اور 700 طواف کرنے والے بھی شہید ہو گئے۔ اس نے یہ سارا کھیل مزاب رحمت یعنی کعبہ شریف کا پرنالہ جو سونے کا تھا اکھاڑنے، مقام ابراہیم اور حجر اسود چوری کرنے کی جسارت کے لیے کھیلا تھا۔ 2 آدمی اس مذموم حرکت کے لیے کعبہ شریف پر چڑھے مگر آنے واحد میں سر کے بل زمین پر گر کر واصل جہنم ہو گئے۔ مقام ابراہیم تو ان سے بچا رہا کیونکہ خدام حرمین نے اسے پہاڑ کی گھاٹی میں کہیں چھپا دیا تھا، مگر 14 ذی الحج بروز اتوار عصر کے وقت جعفر بن حلاج نے ابو طاہر کے حکم سے حجر اسود کو کدال سے اکھاڑ لیا، اس پر کئی ضربیں لگائیں جس سے مزید ریزے ٹوٹ کے الگ ہو گئے۔ ان تمام ریزوں کو، کنکروں کو یہ اٹھا کر اپنے ساتھ بحرین لے گئے اور اس کی جگہ خالی رہ گئی۔ تقریباً 22 سال کا طویل زمانہ گزر جانے کے بعد بحرین کے شہر حجر سے بروز بدھ 10 ذی الحج 339 کو یہ مبارک پتھر واپس ہوا۔ اس کی واپسی بھی ایک معجزہ تھی۔ کرامتیوں سے بار بار واپسی کا مطالبہ جب زور پکڑ گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ پتھر تو دوسرے پتھروں میں مل جل گیا ہے، ان میں سے الگ کرنا ہمارے بس کا روگ نہیں۔ اگر تمہارے پاس اس کی کوئی علامت ہے تو تلاش کر لو۔ چنانچہ علماء کرام سے استفسار کیا گیا تو انہوں نے ارشاد فرمایا ان سب پتھروں کو آگ میں ڈالا جائے، جو پتھر آگ میں پگھل جائیں یا پھٹ جائیں وہ حجر اسود نہیں۔ حجر اسود کو آگ متاثر نہیں کر سکتی کیونکہ یہ جنت کا پتھر ہے۔ اس طرح اس مقدس پتھر کی برتری اور مقبولیت کا لوہا منوا کر اسے واپس لوٹایا گیا اور پھر سے کعبہ شریف کی زینت بنا دیا گیا۔ تقریباً 23 سال کعبہ میں حج نہ ہو سکا۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے کہ یہ ظالم ابو طاہر چیچک کے عارضے میں مبتلا ہوا، اس کا جسم پھٹ گیا اور نہایت ذلت کے ساتھ مرا۔ علامہ ابن خلدون فرماتے ہیں ابو طاہر نے کعبۃ اللہ کا دروازہ اکھاڑ پھینکا، غلاف کعبہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنے فوجیوں میں بانٹ دیا، حجر اسود کو اکھاڑ کر ساتھ لے گیا، اہل مکہ کے گھر بار اور مال و متاع کو لوٹ لیا
اور روانگی کے وقت یہ اعلان کر دیا کہ آئندہ سے حج اس کے ہاں ہوا کرے گا۔ جب حجر اسود واپس لایا گیا تو کہا جاتا ہے کہ اس کے 11 یا 14 ٹکڑے تھے جو کنکریوں کی مانند تھے۔ ان میں سے 8 ٹکڑے آج بھی کعبہ میں لگے ہوئے ہیں اور 3 یا 6 ٹکڑے کہا جاتا ہے کہ ترکی لے جائے گئے، لیکن اس کی تصدیق نہیں ہو سکتی ہے۔ عرب تاریخ دانوں کے مطابق مبینہ طور پر 4 ٹکڑے استنبول میں محمد پاشا مسجد میں لگے ہوئے ہیں، جن میں سے ایک محراب میں، ایک ممبر کے اوپر، ایک ممبر کے سامنے والے حصے پر اور ایک داخلی دروازے میں۔ اس کے بعد عرب بتاتے ہیں کہ ایک ٹکڑا نیلی مسجد یا آیا صوفیہ مسجد کی محراب میں لگا ہے اور ایک ٹکڑا سلیمان پاشا کے مقبرے پر لگا ہے۔ یہ دعویٰ ہے جس کی تصدیق یا تردید نہیں ہو سکتی، اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اتنا البتہ کنفرم ہے کہ کعبہ میں حجر اسود جہاں پر ہے وہاں پر 8 پتھر لگے ہوئے ہیں۔ وہ پیالہ نما پورا ایک پتھر نہیں ہے، اس کے اندر مسالے میں 8 پتھر لگائے گئے ہیں، یہ کنفرم ہے، اس کا ہم جانتے ہیں۔ ابو طاہر کے بعد کئی حملے انفرادی طور پر کیے گئے، جن میں سے آخری بار ایک افغانی نے سن 1351 ہجری میں حجر اسود پر لوہے کا ڈنڈا مارا، اسے موت کی سزا دے کر قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد الحمدللہ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ انسان طاقت اور اقتدار کے نشے میں کتنا ظالم ہو جاتا ہے کہ نہ مقدس ہستیوں کی حرمت کا خیال کرتا ہے اور نہ ہی اللہ کی عطا کی ہوئی مقدس نشانیوں کا۔ اللہ وہ دور جلد لائے جس کی دعا کر کے اصحاب کہف سوئے تھے۔ وہ دور جلد آئے کہ شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ پر پانی پئیں۔ وہ دور جلد آئے کہ زکوٰۃ دینے والے تو ہوں لیکن زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ ہو، سب اتنے خوشحال ہوں اور ساری دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرائے۔ اللہ وہ دور ہمیں دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔